ہیں اور دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ لیے حاضر ہیں، اور آپ اس میں اپنے سوالات، اگر آپ کو کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد سعید اتاری موجود ہیں، دارالفتہ اہل سنت میں ہوتے ہیں، تو ہم آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات مفتی صاحب سے لیں گے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور درود پاک کو اپنی عادت بنائیں۔ کچھ سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا تھا مفتی صاحب کہ بچوں کو مسجد میں لے جانا کیسا ہے، اور بچوں کو مسجد میں لے کر تو آ جاتے ہیں، پھر اپنے ساتھ صفوں میں بھی کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس بارے میں اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایسے بچے ناسمجھ کہ جن کے بارے میں گمان ہو، قالی گمان ہو کہ یہ مسجد میں نجاست کر لیں گے، تو ایسے چھوٹے بچوں کو تو لانا مسجد میں جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسے چھوٹے نابالغ بچے کہ جن سے یہ خوف ہو، غالب گمان یہ ہو کہ یہ مسجد کو نجس کر دیں گے، جیسے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں مسجد میں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، تو ایسے بچوں کو تو لانا مسجد میں جائز نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اگر سمجھدار بچے ہیں جن کے بارے میں ایسا خوف نہیں ہے اور مسجد کے آداب بھی وہ بجا لاتے ہیں، یعنی مسجد میں کھیل کود نہیں کریں گے، شور و گل نہیں کرتے، ان کو باقاعدہ سکھایا گیا ہے، تو ان کو مسجد میں لا سکتے ہیں۔ اب مسجد میں تو لے آئے، اب یہ کہاں کھڑے ہوں؟ بچوں کی صف تو پیچھے ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر بالغوں کے ساتھ وہ صف میں کھڑے ہو گئے تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک تو بچے وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی ناسمجھ ہوتے ہیں، یعنی جن کو نماز پڑھنا آتی نہیں ہے، بالکل ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، ان کو تو صفوں میں کھڑا کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی بالغوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے کھڑا ہونے کی وجہ سے قطع صف ہوگی، اور جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسے چھوٹے بچے ہیں، چاہے نماز شروع بھی کر چکے ہوں، جو نماز پڑھنا جانتے نہیں، ان کو پیار سے، شفقت سے سائڈ پہ کر دیں، ان کی جگہ خود کھڑے ہو جائیں۔ اور جو دوسرے بچے ہیں، اگرچہ نابالغ ہیں لیکن سمجھدار ہیں، نماز پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کو بھی پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے نماز شروع کر دی ہے بالغوں کے ساتھ تو اب انہیں جو ہے پیچھے کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسے سمجھدار بچے کو بھی پکڑ کے پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ سمجھدار ہیں، نماز پڑھنا جانتے ہیں، اگر ایک بچہ ہے تو ویسی اجازت ہے، ہاں ایک سے زیادہ بچے ہوں تو ان کو ویسے حکم ہے کہ پیچھے صف بنائیں، لیکن اگر صف کے درمیان وہ آ گئے ہیں اور وہ سمجھدار ہیں، نماز پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کو پیچھے نہیں کریں گے، لیکن جو ناسمجھ بچے ہیں، جو نماز پڑھنا جانتے نہیں ہیں، ان کو پیار سے، شفقت سے ہٹا کر ان کی جگہ خود کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کریں گے نا اس میں؟ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے۔ باقی بچوں کو لانے والے یہ اس پر غور کر لیں، اگر اتنے چھوٹے ناسمجھ بچے کو لے کر آتے ہیں، عمومی طور پہ دیکھا یہ کہ وہ اپنے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، نماز جمعہ میں عمومی طور پہ صفوں کے درمیان کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں اگر ایسے ناسمجھ بچے لے کر آتے ہیں تو قطع صف کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ صف والے ان کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں، شفقت سے پیچھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ان بچوں کو پیچھے کیا تو سرپرست جو ہے ناراض ہوں گے، تو اس صورت میں جو سرپرست جو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا اتنے چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے، سمجھدار بچے ہوں جو نماز پڑھنا جانتے ہوں، جیسے 7 سال کی عمر ہو جائے تو بچوں کو حکم ہے کہ بچوں کو نماز پڑھنا سکھایا جائے، مسجد کے آداب وغیرہ بھی بتائے جائیں، تو ایسے بچوں کو لایا جائے۔ وہ 4-5 سال کے بچوں کو لے آتے ہیں اور جن سے نجاست کا بھی خوف ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو لانا جائز نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت تفصیلی جواب ارشاد فرمایا۔ اشفاق احمد بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اذان کی کیا فضائل ہیں، اذان کی وجہ سے کیا وبائیں دور ہوتی ہیں، اور اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینے میں کیا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، اذان کی بڑی برکتیں ہیں کئی۔ ایک تو یہ ہے کہ 5 نمازوں کے لیے جو جماعت کے ساتھ، جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے مسجد میں، اس کے لیے تو اذان دینا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی باقاعدہ حدیث میں جو ہے فضیلت بیان ہے۔ عورتوں کے بارے میں کہا کہ تم جس طرح وہ کہتے رہیں تم کہتے رہو، تمہیں ثواب ملے گا۔ پھر کہا مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تفصیل پڑھنا چاہیں تو امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے فیضان اذان، نماز کے احکام میں بھی ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور اذان کا جواب دینا چاہیے، البتہ اذان کا جو جواب ہے وہ اذان کا جو جواب ہے وہ زبان سے دینا واجب نہیں ہے،
مستحب ہے زبان سے دینا، اور اسی طرح دیگر اذانیں جو ہوتی ہیں ان کا بھی جواب دینا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ مہر سہیل بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنی چاہیے یا دعا مانگنی چاہیے؟ بالکل مانگنی چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ یعنی نماز پڑھ چکو نماز جنازہ کی تو اس کے بعد دعا کرو۔ تو دعا کرنا ثابت ہے اور بالکل یہ جائز ہے۔ ہاں زیادہ لمبی دعا نہ کی جائے، مختصر دعا کی جائے تاکہ تجہیز و تدفین کے معاملے میں جو ہے وہ جلدی ہو۔ سلمان بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ تصویر بنانا اور ویڈیو بنانا جائز ہے؟ دیکھیں، جاندار کی تصویر بنانا، تصویر اس کو کہیں گے جیسے جس کا پرنٹ ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی ہاتھ سے تصویر بنا رہا ہے، دیوار پر بنا رہا ہے، کسی کاغذ پہ بنا رہا ہے کسی جاندار کی تصویر، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ یا کیمرے سے تصویر کھینچی تھی، اس کا پرنٹ آؤٹ کیا ہے، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں ایسی تصویر ضرورتاً علماء نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے شناختی کارڈ کے لیے کھنچوائی جاتی ہے، پاسپورٹ کے لیے کھنچوائی جاتی ہے، تو ضرورت اور حاجت کے تحت تصویر کھنچوانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے شادی بیاہوں میں تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ویڈیو جو ہے یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، تو ویڈیو جائز امور کی جو ویڈیو ہوتی ہیں جیسے نعت خوانی کی، بیانات کی، ان کی ویڈیوز بنانا جو ہے یہ جائز ہے۔ اسی طرح وہ تصاویر جو موبائل کے اندر کھینچی جاتی ہیں جس کا پرنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، تو موبائل کے اندر ہی وہ رہتی ہیں، تو وہ جائز ہوں گی۔ محمد جنید بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی نہ ہو تو جانے کے ساتھ کیا سلام کرنا چاہیے؟ یا اسی طرح گھر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں بھی کوئی نہ ہو، تو سلام کس طرح کرنا چاہیے؟ گھر میں داخل ہوں تو حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ پھر یہ کہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر سلام بھیجے، السلام علیکہ ایھا النبی یہ کہے۔ اس کے بعد گھر میں اگر کوئی افراد ہوں تو ان کو سلام کرنے، ورنہ اتنا ہی کافی ہے۔ جب یہ گھر میں لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں اگر اپنا یہ معمول بنا لیں، جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکہ ایھا النبی یہ کہنے کے بعد پھر گھر والے ہوں تو سلام کریں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، کم از کم 10 مرتبہ کریں، تو حدیث پاک کا اس کی مضمون مفہوم ہے کہ اس کے رزق میں جو ہے وہ کشادگی ہو جائے گی۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو ویسے بھی سلام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ مسجد میں جب لوگ ہوتے ہیں تو نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سلام کرنا منع ہوتا ہے، تو ویسے ہی داخل ہو جانا چاہیے، سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ مہر بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمے کا ورد کرنا کیسا ہے؟ کلمہ شریف کا ورد کرنا، کلمہ شریف کا ورد کرنا تو جائز ہے، البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے، یہ ہر معاملے میں ضروری ہے، چاہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں یا ذکر و اذکار کر رہے ہوں، آپ نے اتنی آواز سے کرنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد جو سب مل کے کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو دھیمی آواز سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ بقیہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی رکعتیں رہ جاتی ہیں، مسبوق ہوتے ہیں، وہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض جگہ بہت تیز آواز ہوتی ہے جس سے ان کو تشویش ہوتی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آواز کو بالکل دھیما رکھنا چاہیے تاکہ کسی کی نمازی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ ماشاء اللہ۔ محمد وسیم بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے پراپرٹی سیل کی اور اس کے پیسے تقریباً 6 مہینے بعد ملے یا سال بعد ملے، تو زکوٰۃ کس دن دے گا؟ یعنی زکوٰۃ وہ کب دے گا؟ دیکھیں، زکوٰۃ تو سال پورا ہونے پر ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے جی تو وہی سال اس کا چلے گا۔ اب پراپرٹی اس نے سال پورا ہونے سے پہلے پراپرٹی تو بیچ دی تھی، مثال کے طور پہ رمضان میں اس کا سال پورا ہوتا ہے اور اس نے جو ہے رجب میں پراپرٹی بیچی، تو رمضان میں ہی اس پر زکوٰۃ ہوگی اس رقم پر۔ البتہ اس رقم پر زکوٰۃ نکالنا جب واجب ہوتا ہے جب وہ رقم مل جائے، لیکن ہم آسانی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے بعد میں نکالنے کے بہتر یہ ہے کہ جو رقم آپ کو پاس آنی ہے، کنفرم ہے، تو سال پورا ہونے پر جس طرح ہم دیگر مال میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کا بھی حساب لگا کے زکوٰۃ نکال دی جائے۔ اور اگر بالفر وہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا
ایک اس کی پراپرٹی تھی اس نے بیچ دی، جی بیچنے کی وجہ سے اب وہ صاحب نصاب ہو، اس کے بعد رقم آ گئی، جی تو اب سال پورا ہونے پر جو ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ بلال بھائی ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسئلہ معلوم نہ ہو اور نماز جمعہ میں ظہر کی نیت کی ہو تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو اس صورت میں اس نے یہ نیت کی ہے کہ پیچھے اس امام کے جس طرح یہ نیت کرتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، البتہ جمعے کی ہی نیت کرنی ہوتی ہے، فرضوں میں بھی، اور جو سنتیں ہوتی ہیں فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں اس میں یہ نیت کرنی ہوتی ہے جمعے سے پہلے کی سنت یعنی قبل جمعہ، اور جمعے کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں 4 سنتیں 2 سنت اور 2 نفل، اس میں یہ نیت کرنی ہوتی ہے بعد جمعہ۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ نماز میں اگر امام صاحب سے کوئی آیت چھوٹ جائے تو پھر مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر تو وہ اپنا الحمد شریف کا پورا پڑھنا تو واجب ہوتا ہے، اس کی ہر آیت کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اب وہ واجب قرات کر چکے ہیں تو وہ فوراً رکوع میں چلے جائیں، اگر بالفعل وہ خاموش ہو جاتے ہیں آگے ان کو پڑھنا نہیں آتا تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ لقمہ دے سکتے ہیں، چاہے امام صاحب جو ہے جتنی بھی تلاوت کر چکے ہوں جتنی بھی آیتیں پڑھ چکے ہوں، اور اگر وہ غلطی کر رہے ہیں کہیں تو پیچھے سے مقتدی جو ہے وہ لقمہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ محمد قریشی بھائی ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ دکانوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کیش پہ لیا جائے تو وہ مال سستا ملتا ہے اور اگر ادھار پہ لیا جائے تو وہ مال مہنگا ملتا ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ کار جائز ہے۔ ایک چیز ہے آپ نقد لیں گے تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، ادھار لیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، بس اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے ادھار لیا ہے تو اس کی قیمت طے ہو، اس کی ادائیگی کی جو مدت ہے وقت ہے وہ بھی طے ہونا ضروری ہے کہ کب ادائیگی ہوگی۔ اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ قسطوں میں اگر کوئی چیز لی جاتی ہے، بلکہ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے وقت مقررہ پر قسط ادا نہ کی تو آپ کو پلینٹی لگے گی، جرمانہ ہوگا، تو یہ جائز نہیں۔ اس طرح کی کوئی شرط نہ ہو، سمپل آپ نے کوئی چیز لی ہے ادھار پر لی ہے، قسطوں پہ لی ہے اور اس کا وقت مدت جو ہے متعین ہے اور اس طرح کی پلینٹی کی کوئی شرط نہیں ہے تو شرعی طور پہ جائز ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ اہل صفہ یہ کون ہوتے ہیں اور ان کی اگر تعداد بتا دیں کچھ ان کے بارے میں۔ اہل صفہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جو صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو صفہ ایک مقام مسجد نبوی شریف کے ساتھ، ابھی بھی آپ کا جانا ہو مسجد نبوی شریف میں آپ کو ایک چبوترا نظر آئے گا، تو وہ چبوترے پر جو ہے اس جگہ پر جو ہے صحابہ کرام بیٹھتے تھے، غریب صحابہ کرام تھے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے۔ شہراز اتاری بھائی ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں وہ 4تھی رکعت میں بیٹھا نہیں بلکہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور 4تھی رکعت میں بیٹھنا، چونکہ یہ فرض تھا، قاعدہ اخیرہ تھا، اب وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، یعنی بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، التحیات پڑھ کر سدا سو کر کے جو ہے وہ سلام پھیر دے۔ اگر وہ نہیں بیٹھا، اگر یہ فرض نماز تھی بالفرض، اور اگر وہ نہیں بیٹھا اور اس نے 5ویں کا بھی سجدہ کر لیا تو اس صورت میں اس کے فرض جو ہے وہ باطل ہو جائیں گے، وہ 1 رکعت اور ملا لے، یہ رکعتیں نفل ہو جائیں گی، لیکن فرض اسے دوبارہ پڑھنے ہوں گے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی کو نماز میں اور وضو میں، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو نماز اور وضو میں بار بار وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ میرا وضو صحیح نہیں ہوا، میری نماز صحیح نہیں ہوئی، تو ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں وسوسوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، یہ آتے ہی رہتے ہیں، آپ نے اچھی طرح وضو کیا ہے پھر بھی آپ کو وسوسہ بار بار آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں یہ جگہ میں نے صحیح طرح دھوئی ہے نہیں دھوئی، تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، تو اس طرف جو ہے بالکل دھیان نہیں دینا چاہیے، اور آپ کا وضو ہو چکا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد یا نماز کے اندر بار بار آپ کو وسوسے آ رہے ہیں تو اس طرف آپ دھیان نہ دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔
حسین علی بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں اگر قرآن پاک لیا جائے پڑھنے کے لیے تو قرآن پاک جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو اس میں ایک پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن پاک پڑھے تو وہ فلاں فلاں کے لیے ایصال ثواب کرے. تو کیا اس طرح کے پرچے لگوا سکتے ہیں قرآن پاک میں؟ لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک وہاں رکھتے ہیں اور اس میں جو ان کا نام بھی لکھوا دیتے ہیں تاکہ یہ قرآن پاک جو پڑھتا رہے، استعمال کرتا رہے، اس کا ثواب انہیں پہنچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ماشاء اللہ. ایک سوال یہ آیا تھا کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد سورت ملانا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے اور اسے یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی تھی، تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں، جن رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، جیسے فرضوں کی پہلی اور دوسری اور باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں جو ہے الحمد شریف کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے. فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں واجب نہیں ہوتا. اب جس رکعت میں سورت کا ملانا واجب تھا، الحمد شریف پڑھی، اب وہ رکوع میں چلا گیا یا قومیں رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قومہ کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اب اس پر واجب ہے کہ دوبارہ قیام کی طرف لوٹے اور سورت ملائے، کیونکہ سورت کا ملانا واجب ہے. یعنی سجدے سے پہلے اگر اسے یاد آتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ دوبارہ لوٹے، سورت ملائے اور سورت ملانے کے بعد پھر دوبارہ رکوع کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی. اگر وہ نہیں لوٹا جان بوجھ کے، نہیں رکوع میں اسے یاد آ گیا تھا یا قومہ میں اسے یاد آ گیا تھا میں نے سورت نہیں ملائی، اب وہ جان بوجھ کے نہیں لوٹا، تو اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی کہ واجب جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، کیونکہ اب اس پر واجب تھا کہ واپسی لوٹتا سورت ملاتا، لیکن وہ نہ لوٹا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. اور اسی طرح واپسی تو لوٹا، سورت ملا لی، لیکن دوبارہ رکوع نہیں کیا، تو دوبارہ اگر رکوع نہیں کیا تو اس صورت میں نماز ہی فاسد ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے، دوبارہ لوٹنے کا تو حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ دوبارہ وہ رکوع بھی کرے گا. ماشاء اللہ. آپ کی طرف سے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کریں، انشاءاللہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا. اس لائیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ لوگ فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اگر شیئر کریں گے تو آپ کی فرینڈ لسٹ میں جو لوگ موجود ہوں گے تو ان کی ٹائم لائن پر یہ شو ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر ان کو بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوگا تو وہ اس سلسلے میں سوال پوچھ سکیں گے. ایک سوال یہ آیا تھا کہ پراپرٹی کی فائل کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کی جائز اور ناجائز دونوں صورتیں ہیں. پراپرٹی اگر موجود ہے، لوکیشن وائز موجود ہے، اس کی پلاٹنگ ہو چکی ہے، یعنی جا کر اس جگہ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو اس پلاٹ کی جو ہے خرید و فروخت بالکل جائز ہے. اگر پلاٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، یعنی اس کی پلاٹنگ ہوئی نہیں ہے، جا کے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، بھئی یہ کہا گیا کہ اتنا دور ہے، یہاں ہے، لیکن جگہ کی لوکیشن اسے نہیں معلوم، تو اس طرح کی خرید و فروخت، یعنی یہ جو فائل کی خرید و فروخت ہوگی یہ جائز نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. ایک سوال یہ آیا تھا کہ آج کل لوگوں کو گفٹ دیے جاتے ہیں نا، تو اس میں کپ وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اس میں تصویریں پرنٹ کروا کر دی جاتی ہیں، جس بندے کو گفٹ دیا جا رہا ہے اس کی تصویر پرنٹ کروا کر دی جاتی ہے، تو کیا اس طرح کے گفٹ دے سکتے ہیں؟ یہ چیزیں تو گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن پرنٹ کروانا تصویر کو، یعنی جو اس شخص کی تصویر کو پرنٹ کروانا، یہ جائز نہیں ہے. ماشاءاللہ. کسی کو تکلیف پہنچتی ہے یا مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے یار فلاں شخص کی شکل دیکھی تھی نا، اس وجہ سے یہ کام میرا خراب ہوا ہے، تو کیا کسی شخص کو اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے، اور اسلام میں جو ہے یہ بدشگونی لینا یہ جائز نہیں کہ میں اس شخص کی شکل دیکھوں، یہ منحوس ہے، اس کی شکل دیکھوں گا تو یہ جائز، میرا دن جو ہے منحوس گزرے گا، ایسا نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اچھا شگون لینا چاہیے، بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے. ماشاءاللہ. محمد منور بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک میں نوکری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بینک کی ملازمت میں تفصیل ہے. اگر بینک میں آپ ایسی ملازمت کرتے ہیں جس میں سودی معاملات میں آپ کی معاونت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، یا کسی بھی طرح میں سودی کام میں آپ کی معاونت ہے، تو ایسی جاب کرنا، ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر سودی کام میں معاونت نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ
بینک کا چوکیدار ہوتا ہے، پیون ہوتا ہے، چپڑاسی ہوتا ہے، تو ان کی کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، ان کی سودی کام میں کوئی معاونت نہیں ہوتی، تو ان کی جاب کرنا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ارسلان حسین بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کے دوران ناک سے پانی گر جائے تو اس میں کیا کریں؟ ناک کا جو پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، یعنی اس میں اگر خون وغیرہ کی کوئی آمیزش نہیں ہے، جیسے زکام ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، ناک کا پانی گر گیا، البتہ یہ احتیاط کریں مسجد میں ہے تو مسجد کا فرش آلودہ نہ ہو، اپنے کپڑے میں اس کو لے لیا جائے، البتہ ہے وہ پاک، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ محمد ناصر صدیقی بھائی ہیں، وہ یہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ میں پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں اور اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناجائز تصویریں بھی مجھے پرنٹ کرنی پڑتی ہیں، تو کیا اس کی اجازت مجھے ملے گی؟ نہیں، کسی بھی جاندار کی تصویر، جس طرح یہ خود وضاحت کر رہے ہیں ناجائز تصاویر، تو اس کا پرنٹ کرنا جائز نہیں ہوگا ان کے لیے۔ ایک سوال یہ آیا تھا ہمارے پاس کہ نماز جنازہ سے پہلے کیا میت کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، یہ عمومی طور پہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے سنا ہے، ہر جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جنازے سے پہلے لوگ دعا نہیں کرتے، جیسے دفنانے کے بعد واپس آتے ہیں پھر اس کے بعد ہر کوئی دعا کرتا ہے، تو دفنانے سے پہلے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، دعائے مغفرت تو ہر وقت کر سکتے ہیں، تو اگرچہ اسے دفنایا نہ ہو، اگرچہ اسے غسل بھی نہ دیا ہو، پھر بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ راشد خان بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ڈائمنڈز موجود ہوں تو کیا ڈائمنڈز پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ڈائمنڈز پہ زکوٰۃ جب ہوگی جب اس نے اس نیت سے خریدا ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، یعنی مال تجارت کے طور پر ہو، تو جب زکوٰۃ ہوگی، ورنہ جو ہے گھر والوں کے استعمال کے لیے اس نے لیا ہے ڈائمنڈ، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ محمد جمشید بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کا اسلام میں کیا پردہ ہے اور اس کو تفصیل سے ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، اس میں محرم اور نامحرم کی تفصیل ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی، ظاہر ہے انہوں نے جو ہے غیر محرم کے اعتبار سے سوال پوچھا ہے، جی، تو غیر محرم مرد کا مرد سے جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے، جسے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، جی، اس کو ستر عورت کہتے ہیں، ان کا چھپانا لازم ہے، تو اسی طرح عورت کے سامنے مرد کو بھی ان اعضاء کا چھپانا لازم ہے، اور عورت کا تو پورا جسم ہی چھپانا ہے، سوائے ان اعضاء کے جو نماز کی حالت میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے چہرہ ہو گیا، تیلیاں ہوگی، تلوے ہو گئے پاؤں کے، تو یہ کھولے جا سکتے ہیں، لیکن مردوں کے سامنے عورتوں کو یہی حکم ہے کہ اپنے چہرے کو چھپائیں، کہ ان کے چہرہ کھولنے جو ہے وہ فتنے کا باعث ہے، تو اس لیے مردوں کے غیر محرم مردوں کے سامنے چہرہ چھپانے کا حکم ہوگا، اور اپنے محارم ہیں، اپنے محارم کے سامنے، یعنی اپنے بھائی، اپنے والد کے سامنے چہرہ اگر کھلا ہوا ہے، سر کے بال اگر نظر آ رہے ہیں، تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس میں یہ میسیجز وغیرہ پر بھی بات چیت وغیرہ تو نہیں کر سکیں گے نا؟ یہ غیر محرم کے ساتھ جو ہے بلا ضرورت بات چیت کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ محمد ریاض بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدوں پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ سیدوں پر زکوٰۃ فرض، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سیدوں کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ نہیں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بھی کنفیوژن ہو، یہ بھی میں دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر سید تو خود مالدار ہیں، ماشاءاللہ، جی، صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ان پر بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ اب دوسرا یہ کہ سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ مال کا میل ہے، زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ مال کا میل ہے، تو سید زادے، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانت آئی ہے کہ آپ علیہ السلام ان کی آل کے لیے جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کے لیے جو یہ صدقہ یہ والا زکوٰۃ والا یہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مال کا میل ہے، ان کی تعظیم کے لیے ان کو نہیں دیا جاتا، تو لہذا اس طور پہ ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی اگر سید خود مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اسے اپنے مال کی زکوٰۃ تو نکالنا لازم ہوگا، لیکن وہ بھی زکوٰۃ دے گا تو غیر سید کو دے گا، یعنی جس طرح غیر سید سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس طرح سید بھی دوسرے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ شیراز بھائی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، البتہ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے
تو بچنا بہتر ہے، اتار لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے کیا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور قضا نماز کن ٹائموں میں نہیں پڑھ سکتے، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد۔ دیکھیں، عصر کی نماز سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد ہی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف مکروہ جو اوقات ہیں وہ سورج نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے، اسی طرح ظہر سے پہلے ذہبہ کبریٰ، جس کو زوال عوام زوال کا وقت کہتی ہے، جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو یہ ذہبہ کبریٰ کا وقت اور سورج غروب ہونے کا وقت، یہ 3 اوقات ہیں جس میں جو ہے قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ قضائے عمری پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، عصر کی نماز کے بعد جیسے میں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں اتنی تاخیر کہ اگر سورج غروب ہونے کو 20 منٹ رہ جائیں تو یہ مکروہ وقت ہو جاتا ہے، تو ان اوقات میں قضا عمری نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ گلزار حسین بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی ہو کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اس نے وہ کام کر دیا تو کیا کرے؟ ایسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بات پر قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، قسم کسی نے کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اب اس نے وہ کام کر لیا تو قسم اس کی ٹوٹ گئی۔ قسم ٹوٹ گئی تو اب اس پر قسم کا کفارہ دینا لازم ہوگا۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو، جنہیں جو شریف فقیر ہوں، جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، وہ مراد ہیں، تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے پیٹ بھر کر، یا ان کو کپڑے پہنائیں، یا اگر رقم دینا چاہیں تو 10 فطری کی رقم آپ 10 مسکینوں کو دے دیں۔ اگر یہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو پھر لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو تکبیرات ہوتی ہیں تو وہ کیا مقتدی بھی ساتھ کہے گا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی 1-2 تکبیریں ہو گئیں اس کے بعد شامل ہوا ہے تو وہ کس طرح نماز جنازہ ادا کرے؟ دیکھیں، نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، یعنی سمجھیں کہ 2 فرض ہیں۔ جی، ایک یہ 4 دفعہ تکبیرات کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور قیام کھڑا ہونا، یہ 2 رکن ہیں، 2 فرض ہیں۔ تو یہ امام کے لیے بھی ہے اور یہ مقتدیوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی 4 دفعہ جو ہے تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے۔ اور کوئی 1-2 تکبیر کے بعد بھی شامل ہوا تو پھر بھی اس پر بھی یہ فرض ہوگا کہ وہ 4 تکبیرات کہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ سے جو رقم ملتی ہے، انعامی رقم ملتی ہے، تو کیا وہ لینا جائز ہے؟ پرائز بانڈ پہ جو انعامی رقم ملتی ہے وہ لینا جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی سود کا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی جوا کا معاملہ، یعنی وہ پرائز بانڈ جن کا لینا جائز ہے۔ آج کل تو ایسے ہی پریمیم پرائز بانڈ آ گئے ہیں کہ جس میں نفع ملتا ہے، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عام جو پرائز بانڈ ہیں وہ لینا جائز ہے، اور اس سے نکلنے والا انعام بھی جو ہے وہ حلال ہے۔ ماشاء اللہ۔ بہت سے لوگ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو قسطوں کے کاروبار میں کیا جو نفع لیا جاتا ہے زیادہ، تو وہ کیا لے سکتے ہیں؟ وہ سود تو نہیں ہوگا؟ سود نہیں ہوگا۔ کچھ دیر پہلے اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ قسطوں پر عمومی طور پہ لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتی ہے، یار نقد لو تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، جی، ادھار لیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ تو اصل میں ادھار لینے کی وجہ سے کنفیوژن ہے، یہ جو قیمت بڑھ رہی ہے یہ اسی چیز کی قیمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص کے پاس کوئی بھی چیز ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ 10 روپے کی بیچے یا 100 روپے کی بیچے، وہ کہتا ہے یار مجھ سے یہ چیز لوگے تو میں آپ کو 10 روپے کی دوں گا، ادھار پہ لوگے، اتنے مہینے کو ادھار پہ لوگے میں آپ کو 100 روپے کی دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اتنے مہینے کو ادھار پہ دے دو اور میں آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے دے دوں گا۔ تو یہاں تک تو معاملہ درست ہے، لیکن قسطوں پر جو کاروبار کرتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے جو ایگریمنٹ کرتی ہے وہ ناجائز کرتی ہے۔ وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو خرید رہا ہے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے وقت پر قسط نہ بھری تو آپ کو جو ہے جرمانہ دینا ہوگا، پلینٹی دینی ہوگی، یعنی قسط کے علاوہ مزید پیسے دینے ہوں گے۔ تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی شرط رکھ کے خرید و فروخت کریں گے تو بے فاسد ہوگی، وہ خرید و فروخت فاسد ہو جائے گی، جس کا ختم کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی شرط نہ ہو، سمپل آپ قسطوں پہ چیز لیتے ہیں اور وقت اور مدت بھی متعین ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ماشاء اللہ۔ ارسلان حسین بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا غسل کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں؟ قسطوں پر ایک وضاحت یہ بھی کر دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں آئے گا ٹھیک ہے ہم وقت پر ہی پیمنٹ دیں گے، ہمیں یقین ہے
تو پھر تو ہمارے لیے جائز ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے اگر ایگریمنٹ آپ کر رہے ہیں وہ وہی والا اسی شرط والا کہ وقت پر آپ نے پیمنٹ نہ کی تو وہ آپ کو پلینٹی لگے گی, تو آپ کا یہ ایگریمنٹ کرنا ہی ناجائز ہوگا. اگرچہ آپ کو یقین ہو کہ میں وقت پر پیمنٹ کروں گا تو ایگریمنٹ کرنا ہی ناجائز ہوگا. تو سوال غسل کے فرائض کا پوچھا. جی غسل کے فرائض, اس میں یہ بھی آیا ہے کہ شیمپو وغیرہ کب استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض ہیں. جی پھر ایک فرض تو یہ ہے کہ کلی کرنا, یعنی کلی سے مراد حلق تک پانی پہنچانا, منہ کے ہر گوشے پر پانی پہنچانا. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک, یہ سخت ہڈی ہے, ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ناخن تک جو ہے پورے جسم پر پانی بہانا, یہ فرض ہے. یہ 3 فرائض ہیں. باقی اس میں صابن یا شیمپو لگانا جو ہے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک آئی ڈی ہے رائٹ پاتھ اسلام کے نام سے, اس پر سوال آ رہا ہے, اس کی طرف سے سوال آ رہا ہے کہ یوٹیوب پر اگر کوئی اہم بیان سن رہے ہوں یا اہم شو دیکھ رہے ہوں, اس دوران اذان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کو روک دینا چاہیے. حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور اذان شروع ہو گئی تو آپ تلاوت قرآن پاک موقوف کر دیں, بند کر دیں, اذان کا جواب دیں, پھر اس کے بعد جو ہے تلاوت قرآن پاک شروع کریں. بنت شفیق ہیں, وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی نے بچی گود لی ہو تو اب ان کے جو والدین, والد صاحب کا نام ہے, تو وہ والد صاحب کا نام جنہوں نے گود لیا ہے کیا وہ اپنا لکھوا سکتے ہیں؟ اس کی کوئی صورت اجازت ملے گی؟ اس کی کوئی اجازت نہیں. ولدیت میں اصل والد کا ہی نام لکھوانا لازم ہے. جو بچوں کو گود لیتے ہیں, پالک بچے ہوتے ہیں, گود لینا جائز ہے, لیکن گود لینے والا بطور ولدیت اپنا نام نہیں دے سکتا. یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. محمد عمران بھائی ہیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاول وغیرہ کا اسٹاک کرنا, ذخیرہ کرنا, کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں چاول کا اسٹاک, ذخیرہ اندوزی اس صورت میں منع ہوگا کہ جب قلت ہو اور اس وجہ سے جو ہے لوگ پریشانی کا لوگوں کو سامنا ہو اور مہنگائی جو ہے اس سے بڑھے, تو اس صورت میں ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہوگا. ہاں کوئی قلت اس کی نہیں ہے, بازار میں وہ چیز مل رہی ہے, اس کی وجہ سے, روکنے کی وجہ سے کوئی مہنگائی وغیرہ نہیں بڑھ رہی, تو یہ اس نیت سے بیچ رہا, روک رہا ہے کہ کل کو زیادہ قیمت بڑھے گی تو بیچ دوں گا, تو پھر تو جائز ہوگا. لیکن قلت والی صورت میں ذخیرہ اندوزی جائز نہیں یہ غذائی چیزوں میں. ماشاء اللہ. احمد عبد الرحمن ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران اگر کپڑے وغیرہ, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صحیح کرنے پڑتے ہیں, تو کیا نماز کے دوران کپڑے صحیح کر سکتے ہیں؟ عمل قلیل کے ذریعے نہیں, تھوڑا بہت عمل کرنے کے ذریعے جو ہے وہ کپڑے درست کیے جا سکتے ہیں. جیسے رکوع سے اٹھتے ہیں, کپڑے آگے سے پیچھے سے صحیح کرنے پڑتے ہیں, تو ایک ہاتھ سے پکڑ کے صحیح کیے جا سکتے ہیں. عمل کثیر والی صورت, عمل کثیر سے مراد اس طرح کی حیت نہ پیدا ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نماز بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ. 12 ربیع الاول, اسی طرح بہت سارے اسلامک ایونٹ آتے ہیں, تو اس میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چندہ وغیرہ جمع کرتے ہیں اور پھر لائٹنگ کرتے ہیں, نیاز تقسیم کرتے ہیں. تو اب ان موقعوں پر یا ان ایونٹس پر جو چندہ جمع کیا جاتا ہے, تو اب اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیسے بچ بھی جاتے ہیں, تو وہ جو پیسے بچ جائیں تو اس سے کیا کیا جائے اور اس کو کس انداز میں استعمال کیا جائے؟ دیکھیں ان مواقع پر جو چندہ کیا جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ جو چندے کی رقم ہوتی ہے یہ چندہ دینے والوں کی ملکیت پر باقی ہوتی ہے. اچھا. یعنی جنہوں نے چندہ دیا ان کی ملکیت پر باقی ہے. تو لہٰذا اس میں جو بچ جانے والی چیزیں, جو چیزیں خریدی ہیں وہ بھی, اور جو رقم بچ گئی ہے وہ بھی چندہ دینے والوں کی ملکیت پر باقی ہے. تو لہذا بچ جانے والی جو رقم ہے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے, تو اس کے لیے چندہ دینے والوں سے اجازت, جن نے چندہ دیا ان سے اجازت لینی ہوگی, ان کی اجازت کے مطابق ہی اس کو خرچ کرنا ہوگا. ماشاء اللہ. ہمارے پاس سوالات کافی آ رہے ہیں, اور اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا سوال کمنٹ میں بھیجیں, انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کیا جائے گا. اس سلسلے کو آپ شیئر بھی کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی, کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شرعی مسئلہ سیکھ جاتا ہے تو اس کا ثواب ضرور آپ کو بھی ملے گا. ایک سوال ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت ہو تو کیا اس کو خون دے سکتے ہیں؟ دیکھیں خون دینا جائز ہے, جس کو خون کی ضرورت ہے خون دیا جا سکتا ہے, علماء نے اس کی اجازت دی ہے, شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ.
ارسلان بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے، قرآن و سنت کی کس طرح پابندی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہو. اسلامی تعلیمات اول تو وہ سیکھے، علم حاصل کرے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. جیسے مثال سب سے پہلے چیز ہے عقائد کا علم، یعنی کن چیزوں سے، کون سے ایسے عقائد ہیں کہ جن کی وجہ سے ماننے سے بندہ جو ہے وہ مسلمان صحیح العقیدہ ہوتا ہے، اور جس کے انکار سے معاذ اللہ کافر یا بد مذہب ہو جاتا ہے. تو ایسے عقائد کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے ہر مسلمان پر. تو لہذا کسی سنی عالم دین سے، مفتی اہل سنت سے جو ہے اس کے باقاعدہ سیکھا جائے. اس کے علاوہ جو احکامات ہیں شرعی طور پہ، جیسے نماز ہم پہ فرض ہو گئے، ہم بالغ ہو گئے تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے. اسی طرح وضو کے، روزوں کے، اور صاحب حیثیتیں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے. یعنی اپنی ضرورت کے لائق جو بھی حاجت ہے اسے، تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے. تو سب سے پہلے جو ہے علم حاصل کریں، علم دین. علم دین حاصل کرے، ایک فریضہ تو یہ ہے. پھر دوسرا فریضہ ہے اس پر عمل کرنا، پھر اس پر عمل پیرا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے ایمان کی استقامت پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے. ماشاءاللہ. ایک اور سوال آیا ہے کہ نیاز کو کیا بانٹنا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک بندہ خود نیاز پکائے اور ایصال ثواب کر کر خود کھا لے؟ بانٹنا ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے. جتنے لوگ کھائیں گے ثواب ملے گا، اور بہتر یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو دیا جائے تو زیادہ ثواب ہے. لیکن ضروری نہیں ہے. گھر والوں نے ہی نیاز کی ہے اور گھر والے ہی مل کے کھا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. ماشاءاللہ. آج ہمارے سلسلے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ دعوت اسلامی کے مختلف فیس بک پیجز پر ہوتا ہے. دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا ایک آفیشیل فیس بک پیج ہے، آپ اس پر بھی جائیں. ہفتے میں 2 مرتبہ ادھر بھی لائیو ہوتا ہے. مدنی چینل کے فیس بک پیج پر جو آج آپ نے دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ دیکھا ہے، اسی طرح دعوت اسلامی کے فیس بک پیج پر یہ دارالفتہ اہل سنت کے جو سلسلے ہیں یہ لائیو کیے جاتے ہیں، اور اس میں آپ کمنٹ کر کے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ دعوت اسلامی کے فیس بک پیجز پر میسیجز کر بھی اپنے جوابات آپ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ